گنگو نے متاثر ہو کر پوچھا، کیا میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ڈاکو کی حیثیت سے نہیں۔ ہمارا کام بھٹکے ہوئے قافلوں کو لوٹنا نہیں بلکہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھانا ہے، اور وہ انسان جو خود ایک غلط مسلک پر کاربند ہو ایک صحیح اصول کا علم بردار نہیں ہو سکتا۔ گنگو نے نادم سا ہو کر کہا، اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں ایک لٹیرے کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں تو آپ مجھ پر یقین کر لیں گے؟ میں خوشی سے تم پر اعتبار کروں گا، اور آپ مجھے آزاد بھی کر دیں گے؟ زبیر نے جواب دیا، اگر تم توبہ کر کے یہ شرط پیش کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس لیے توبہ نہیں کر رہے کہ تم اپنے افعال پر نادم ہو اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو۔ لیکن میری توبہ سے آپ یہ خیال تو نہیں کریں گے کہ میں بزدل ہوں؟ نہیں، توبہ کرنا بہت بڑی جرات کا کام ہے، تو میں آپ سے ایک ڈاکو کا پیشہ ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے، اور اگر تم اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو تو میں تم سب کو آزاد کر دوں گا اور جس جگہ کہو تمہیں اتار دوں گا۔ گنگو نے جواب دیا، میرے ساتھیوں نے صرف میری وجہ سے یہ پیشہ اختیار کیا تھا۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری رہنمائی کے بغیر ایسی جرات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انہیں سندھ کے کسی غیر آباد حصے پر اتار دیں تو پھر ماہی گیروں کا پیشہ اختیار کر لیں گے۔ وہ مدت سے میرے ساتھ ہیں اور انہیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں، لیکن ان میں سے 4 آدمی خود سر ہیں۔ ان کے متعلق میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔ مجھے خود اپنے اوپر اعتماد نہیں۔ اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو ممکن ہے کہ کسی ظالم سردار کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں اور پھر اسی ظلم پر اتر آؤں۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ملک میں رہ کر میں بھی آپ جیسا انسان بن جاؤں۔ وہ 4 آدمی جن کا میں نے ذکر کیا ہے اگر میری طرح اس جہاز پر ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتیں انہیں بھی متاثر کرتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں۔ اگلے دن یہ جہاز ایک ٹاپو کے کنارے لنگر انداز ہوئے۔ زبیر گنگو کو ساتھ لے کر دلیپ سنگھ کے جہاز پر چلا گیا۔ گنگو نے اپنے ساتھیوں کے سامنے سندھی زبان میں ایک مختصر تقریر کی۔ رہائی کا مزدہ سن کر قیدیوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے، لیکن جب گنگو نے یہ بتایا کہ وہ لوٹ مار سے توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے تو بعضوں کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ گنگو نے یکے بعد دیگرے سب سے قسمیں لیں، لیکن 3 آدمی جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے آدھے سر اور داڑھی اور مونچھوں پر دلیپ سنگھ کے ساتھیوں نے اپنے استروں کی دھار کی آزمائش کی تھی، مذبذب سے ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گنگو نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، کالو، واسو اور موتی، تم کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد اس نے زبیر سے مخاطب ہو کر کہا، میں ان کے پرامن رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے چند باتیں کرنے کے بعد ملاحوں کو قیدیوں کی زنجیریں کھول دینے کا حکم دیا۔ کالو، واسو، موتی اور گنگو زبیر کے ساتھ دوسرے جہاز پر چلے آئے۔ واسو کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر تمام عرب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ علی نے بے اختیار ایک کہکا لگایا اور عورتوں تک یہ خبر پہنچانے کے لیے بھی بھاگا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ہاشم کے علاوہ چند اور بچے بھی تھے۔ تمام لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر معصومانہ انداز میں پوچھا، تمہارے چہرے کے بائیں طرف بال نہیں اگتے؟ تمام عرب ہنس پڑے۔ علی کا کہکا سب سے بلند تھا۔ گنگو نے ہنستے ہوئے ہاشم کو گود میں اٹھا لیا۔ شام کے وقت خالد نے زبیر سے کہا، ناہید کا خیال ہے کہ گنگو کو ابا جان کے جہاز کا ضرور علم ہوگا۔ وہ بذات خود گنگو سے چند سوالات پوچھنے پر اصرار کر رہی ہے۔ زبیر نے جواب دیا، میرے خیال میں ہمیں گنگو کی باتوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔ خالد نے کہا، لیکن ناہید یہ کہتی ہے کہ اگر اسے علم نہ بھی ہوا تو بھی وہ پتہ لگانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کل انہیں کوئی خواب نظر آیا تھا اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ابا جان زندہ ہیں۔ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ گنگو پر کوئی شک و شبہ ظاہر نہ کریں۔ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ، میں گنگو کو بلاتا ہوں۔ دلیپ سنگھ نے گنگو کو بلا لیا اور ناہید کے ساتھ مایا دیوی بھی آ گئی۔ ناہید کے چہرے پر ایک سیاہ نقاب تھا۔ اس نے مایا دیوی کے کان میں کچھ کہا اور مایا دیوی کے اسبات میں سر ہلانے پر اپنا ہار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مایا دیوی نے ہار گنگو کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ نے چند دن قبل ان کے باپ کے جہاز کا ذکر کیا تھا، اگر آپ اس کے باپ کا پتہ لگا سکیں تو یہ آپ کا انعام ہے۔ گنگو نے رنج و ندامت سے آبدیدہ ہو کر یکے بعد دیگرے خالد اور زبیر کی طرف دیکھا اور پھر ناہید سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی
मैं इतना गिरा हुआ ना था। नाहिद ने उसके आंसुओं से मुतासिर होकर कहा, आपको गलत फहमी हुई, मुझे आप पर शक नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें। इसके लिए मुझे हाथ देने की ज़रूरत ना थी। मैं ज़ुबैर के एहसान का बदला नहीं उतार सकता। अगर कोई लुटेरा इस जहाज़ को लूटता तो मुझे ज़रूर मालूम हो जाता, लेकिन मुझे शक है कि वो जहाज़ देबल की बंदरगाह के आसपास शहर के हाकिम ने लूटा है। नाहिद ने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा बाप जिंदा है। गंगू ने जवाब दिया, अगर वो जिंदा है तो सिंध के किसी ऐसे कैद खाने में होगा जहां से लोग मौत से पहले बाहर नहीं निकलते, लेकिन मैं उसके सुराग लगाने की जिम्मेदारी लेता हूं। अगर उनका पता मिल गया तो मैं मकरान के हाकिम के पास इतला भेज दूंगा। ये कहकर वो ज़ुबैर से मुखातिब हुआ, आप मुझे देबल के आस पास उतार दें और जयराम अगर मेरी मदद करे तो मैं बहुत जल्द उनका पता लगा सकूंगा। माया देवी ने कहा, मैं अपने भाई की तरफ से तुम्हारी मदद का वादा करती हूँ। देबल का हाकिम उनका दोस्त है और वो उनसे कोई बात नहीं छुपाएगा। गंगू ने कहा, हाकिम किसी के दोस्त नहीं होते और देबल के हाकिम को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये कहकर वो ज़ुबैर से मुखातिब हुआ, आप देबल की बंदरगाह पर ठहरने का इरादा रखते हैं? ज़ुबैर ने जवाब दिया, मेरा तो इरादा ना था, लेकिन जयराम के मजबूर करने पर मैं 1-2 दिन ठहरने का इरादा कर चुका हूँ। गंगू ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं कि सिंध के राजा और देबल के हाकिम पर जयराम का कितना असर है, वरना मैं आपको सिंध के साहिल पर उतरने का मशवरा ना देता। ज़ुबैर ने जवाब दिया, हमारे साथ सिंध वालों के ताल्लुकात इस कदर बुरे नहीं। पिछले दिनों अबुल हसन के मुतालिक पूछने के लिए वाली मकरान वहाँ गया था। राजा उसके साथ गरूर से ज़रूर पेश आया, लेकिन उस पर दस्त दराजी नहीं की। गंगू ने जवाब दिया, उसका जहाज़ खाली होगा, लेकिन आपके जहाज़ पर हाथी हैं और वो अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाने के लिए हाथियों की ज़रूरत महसूस करता है। इसके अलावा आपके साथ औरतें हैं जिनके लिए उसके दिल में कोई इज्जत नहीं। गंगू, कालू, दासू और मोती के अलावा तमाम कैदी देबल से चंद कोस दूर एक गैर आबाद मकाम पर उतार दिए गए। गंगू अबुल हसन का सुराग लगाने का बेड़ा उठा चुका था, इसलिए उसने एक गुजराती ताजिर के भेष में अपने बाकी साथियों के हमरा देबल की बंदरगाह पर उतरने का फैसला किया। जयराम इस मुहिम में गंगू की मदद करने का वादा कर चुका था, ताहम उसने ज़ुबैर को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि हुकूमत सिंध ऐसा नहीं कर सकती। अगर अबुल हसन का जहाज़ देबल के आसपास लूटा गया है तो देबल के हाकिम और राजा को यकीनन उसकी खबर नहीं होगी। ज़ुबैर ने जवाब दिया, मुझे खुद ये शुबा नहीं, लेकिन मैं नाहिद के शुबहात दूर करना चाहता हूँ। शाम से कुछ देर पहले ये जहाज़ देबल की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए। माया देवी ने तमाम अरब औरतों को अपने घर ले जाने पर इसरार किया। जयराम ने तमाम मल्लाहों को दावत दी, लेकिन गंगू ने दिलीप सिंह के कान में कुछ कहा और उसने जयराम को मशवरा दिया, आप कई माह के बाद देबल वापस जा रहे हैं, मुमकिन है कि आपकी जाए क़याम पर किसी और का कब्ज़ा हो। ये भी मुमकिन है कि देबल का हाकिम उन्हें शहर में जाने की इजाज़त देने में कोई उज़र पेश करे। जयराम ने जवाब दिया, उसे क्या उज़र हो सकता है, वो खुद आपका मेज़बान बनने पर इसरार करेगा। अगर आप मेरी मदद ना करते तो काठियावाड़ के बेशकीमत तहाइफ राजा के पास ना पहुंच सकते। अब तो राजा पर भी आपका हक है। ज़ुबैर ने जवाब दिया, आप शहर के गवर्नर से मिल आएं, फिर हमें आपके साथ चलने में कोई एतराज़ ना होगा। माया देवी ने कहा, भैया आप जाएं, अगर आपके मकान पर कोई और काबिज हुआ तो ये बहुत बुरी बात होगी। आप मेहमानों को ठहराने का इंतज़ाम कराएं, मैं इतनी देर बहन नाहिद के पास ठहरूंगी। जयराम ने बंदरगाह से एक आदमी बुलाकर उसे तहाइफ का संदूक उठाने का हुक्म दिया और सीधा देबल के गवर्नर प्रताप राय के महल में चला गया। प्रताप राय ने काठियावाड़ के तहाइफ के जिक्र के सिवा इसकी बाकी सरगुज़श्त बेतवज्जही से सुनी, लेकिन जब उसने ये बताया कि उसे डाकुओं से बचाकर यहाँ पहुँचाने वाले सरांदीप के जहाज़ हैं तो उसने चौंक कर सवाल किया, क्या ये वही जहाज़ तो नहीं जिन पर सरांदीप के राजा ने अरबों को हाथी भेजे हैं? हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ? ये बाद में बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उस पर अरब बच्चे और औरतें भी हैं? हाँ, ये जहाज़ बहरी डाकुओं के 2 जहाज़ों को डुबो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो अच्छी तरह मुसल्लह हैं। वो बंदरगाह से रवाना तो नहीं हो गए? नहीं, मैं मुसाफिरों को अपने पास 1-2 दिन मेहमान रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपको उनके शहर में ठहरने पर कोई एतराज़ तो नहीं? एतराज़? नहीं, वो बाकी तमाम उम्र हमारे मेहमान रहेंगे।
میں مہاراج سے ان کے جہاز لوٹنے اور انہیں گرفتار کرنے کی اجازت حاصل کر چکا ہوں۔ اگر اس محل پر بجلی گر پڑتی تو بھی شاید جے رام اس قدر بدحواس نہ ہوتا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے ایک بے جان مجسمہ کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے سنبھل کر کہا، آپ مذاق کرتے ہیں؟ پرتاپ رائے نے ذرا تلخ لہجے میں جواب دیا، میں بچوں کے ساتھ مذاق کرنے کا عادی نہیں۔ ہمیں سندھی تاجروں سے ان جہازوں کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی اور مہاراج کا حکم یہی ہے کہ ان جہازوں کو چھین لیا جائے۔ مہاراج تحائف کا یہ صندوق دیکھنے سے زیادہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ آپ مال و متاع سے بھرے ہوئے 2 جہاز یہاں لے آئے ہیں۔ جے رام نے چلا کر کہا، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے مہمان ہیں، وہ میرے دوست اور محسن ہیں۔ پرتاپ رائے نے ڈانٹ کر کہا، ہوش سے بات کرو، تمہیں معلوم نہیں تم کہاں کھڑے ہو؟ جے رام نے کہا، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تم ایک ایسی قوم کی دشمنی مول لوگے جو سندھ جیسی کئی سلطنتیں پاؤں تلے روند چکی ہے۔ مہاراج کو اس قسم کا مشورہ دینے والے نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مہمان کی رکشا ایک راجپوت کا دھرم ہے۔ راجا کے باغی ہو کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے پرتاپ رائے نے پہرے داروں کو آواز دی اور آن کی آن میں 4 سپاہیوں نے ننگی تلواروں سے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ جے رام کو اپنی تلوار بے نیام کرنے کا موقع نہ ملا۔ پرتاپ رائے نے کہا، تمہیں کچھ دیر میری قید میں رہنا پڑے گا۔ بندرگاہ سے واپس آ کر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کل تمہیں مہاراج کے پاس روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر تم اپنے مہمانوں کی جان بخشی کروا سکو تو میں انہیں رہا کر دوں گا، لیکن تمہاری خوشی کے لیے میں راجا کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ سپاہیوں نے جے رام کو محل کی ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ جے رام دروازے کو دھکے دینے، دیواروں سے سر پٹکنے اور شور مچانے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس کی بہن کا خیال آیا اور وہ پھر اٹھ کر دروازے سے ٹکرے مارنے لگا۔ اس نے تلوار نکالی، لیکن مضبوط کواڑ پر چند ضربیں لگانے کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے پھل کی نوک اٹھا کر اپنے سینے میں گھونپنے کا ارادہ کیا، لیکن کسی خیال نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ اٹھ کر بے قراری سے کوٹھڑی میں ٹہلنے لگا۔ پھر اسے ایک خیال آیا اور اس نے پہرے داروں کو آوازیں دیں، انہیں طرح طرح کی لالچ دیے، لیکن کسی نے اس کے حال پر توجہ نہ دی۔ اس نے راجا کے پاس شکایت کرنے کی دھمکیاں دیں، لیکن جواب میں پہرے داروں کے کہہ سنائی دیے۔ جے رام کے شہر جانے سے کچھ دیر بعد گنگو اور اس کے 3 ساتھی شام کے دھندلکے میں زبیر سے رخصت ہو کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی انہیں 15-20 سوار اور ان کے پیچھے تقریباً 150 پیدل سپاہی بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ گنگو کا ماتھا ٹھنڈکا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سوار اور پیدل گزر گئے تو گنگو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، شہر کا سردار مسلح سپاہی لے کر بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ ان کی رفتار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ کالو نے کہا، اگر وہ کسی بری نیت سے جا رہے ہیں تو ہم لوٹ کر کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں تو جہازوں کے لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ گنگو نے کہا، اگر تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں ضرور جاؤں گا، اور داسو موتی تم بھی اگر چاہو تو جا سکتے ہو۔ ان دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کالو نادم سا ہو کر بولا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گنگو نے جواب دیا، یہ ہم وہاں پہنچ کر دیکھیں گے۔ موتی نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جے رام نے اپنے محسنوں کو دھوکہ دیا ہے۔ گنگو نے جواب دیا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت بری ہوتی تو اپنی بہن کو وہاں کیوں چھوڑ جاتا؟ داسو نے کہا، یہ سمجھنا مشکل نہیں۔ وہ اپنی بہن کو اس لیے ان کے پاس چھوڑ گیا تھا کہ وہ اس کے جانے کے بعد بندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ تبدیل نہ کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی بھی اس سازش میں شریک تھی۔ دیکھنے میں وہ کتنی بھولی بھالی ہے۔ وہ جہاز پر اس عرب لڑکی کو اپنی بہن کہا کرتی تھی۔ گنگو نے کہا، اور جے رام خالد کو چھوٹا بھائی کہا کرتا تھا، اور جب زبیر بیمار تھا وہ دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ جھوٹا، مکار، دغاباز، کاش وہ میرے ہاتھ پڑ جائے، لیکن وہ لڑکی کالو وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اسے پکڑ کر ہم بہت سے کام نکال سکتے ہیں۔ چلو جلدی کرو، یہ باتوں کا وقت نہیں۔ گنگو اور اس کے ساتھی پوری رفتار سے بندرگاہ کی طرف بھاگنے لگے۔ عرب ملاح جہاز پر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد دعا کر رہے تھے کہ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز سے ان کے جہاز پر پہنچ کر انہیں بندرگاہ کی طرف متوجہ کیا۔ زبیر اور اس کے ساتھی ساحل پر مسلح سپاہی دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ 4 آدمی ایک کشتی میں سوار ہو کر جہاز پر پہنچے اور ان میں سے ایک نے سندھی زبان میں کہا، دیبل کے حاکم سردار پرتاپ رائے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں
وہ ان جہازوں کے افسروں سے ملنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے پرتاپ رائے کے پیام رساں سے پوچھا، لیکن جے رام کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ مہاراج پرتاپ رائے سے مل کر آپ لوگوں کو دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اپنی قیام گاہ پر چلے گئے ہیں۔ مہاراج خود آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے عربی میں کہا، یہ ضرور کوئی فریب ہے، لیکن ہمارے لیے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ زبیر نے جواب دیا، میں خود حیران ہوں کہ دیبل کا حکمران اتنے سپاہی ساتھ لے کر کیوں آیا ہے، لیکن مجھے جے رام سے فریب کی توقع نہیں۔ اس کی بہن اس جہاز پر ہے۔ ایلچی نے پھر پوچھا، میں مہاراج کے پاس کیا جواب لے جاؤں؟ زبیر نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ زبیر اور دلیپ سنگھ کشتی میں سوار ہو کر ساحل پر پہنچے۔ دلیپ سنگھ پرتاپ رائے کے سامنے جھک کر آداب بجا لایا، لیکن زبیر کی گردن میں خم نہ آنے پر پرتاپ رائے نے کہا، تو تم عرب کے باشندے ہو، تم میں سے کسی کو بڑوں کا ادب کرنا نہیں آتا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، ان کے مذہب میں انسان کے آگے جھکنا پاپ ہے۔ پرتاپ رائے نے جواب دیا، ہمارے پاس رہ کر اسے انسانوں کے سامنے جھکنا بھی آ جائے گا۔ دلیپ سنگھ نے پوچھا، آپ کا مطلب؟ پرتاپ رائے نے جواب دیا، کچھ نہیں، تمہارے جہازوں پر کیا ہے؟ دلیپ سنگھ نے کہا، جے رام نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جے رام نے جو کچھ بتایا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو یہ جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے؟ وہ کیوں؟ یہ راجا کا حکم ہے۔ دلیپ سنگھ نے چاروں طرف دیکھا، زبیر اور اس کے گرد مسلح سپاہیوں کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ اس نے عربی زبان میں زبیر کو صورتحال سے آگاہ کیا اور زبیر کے سمجھانے پر وہ پرتاپ رائے سے مخاطب ہوا۔ یہ سندھ کے نادار ملاحوں کی کشتیاں نہیں جن پر آپ دست درازی کر سکیں، یہ عربوں کے جہاز ہیں۔ ان پر اس قوم کی بیٹیاں سوار ہیں جو سرکشوں اور باغیوں کے مقابلے میں آندھی کی طرح اٹھتی ہے اور بادل کی طرح چھا جاتی ہے۔ جو آسمان سے بجلیاں گرتی دیکھ کر نہیں ڈرتے، وہ ان کی تلوار سے پناہ مانگتے ہیں۔ پرتاپ رائے نے غضبناک ہو کر تلوار نکال لی۔ دلیپ سنگھ اور زبیر نے تلواریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کئی ننگی تلواریں اور چمکتے ہوئے نیزوں نے ان کے ہاتھ روک لیے۔ پرتاپ رائے نے کہا، تم سندھی معلوم ہوتے ہو، لیکن تمہاری رگوں میں کسی بزدل، غدار اور کمینے آدمی کا خون ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، دنیا میں سب سے بڑی غداری اور کمینگی اپنے مہمان کو دھوکہ دینا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ تم۔ دلیپ سنگھ کا فکرہ پورا نہ ہوا تھا کہ پرتاپ رائے کی تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ تیورا کر زمین پر گر پڑا۔ زبیر نے جھک کر اسے ہاتھوں کا سہارا دیا۔ اس نے ایک جھرجھری لے کر زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، زبیر، تمہارے ساتھ میرا سفر ختم ہوا۔ میں دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں جہالت کی گود میں پلا۔ ابو الحسن نے مجھے انسان بنایا اور تم نے میرے دل میں اسلام کے لیے ایک تڑپ پیدا کی، لیکن نامعلوم کیوں میں اب تک اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے سے جھجکتا رہا۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نمازیں پڑھ چکا ہوں، روزے رکھ چکا ہوں، لیکن اپنا مسلمان ہونے کا اعلان کرنے سے جھجکتا رہا۔ اب میں ارادہ کر رہا تھا کہ بصرہ پہنچ کر مسلمان ہونے کا اعلان کروں، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ مجھے ناہید کا افسوس ہے، خدا اسے بے رحم دشمن کے ہاتھوں سے بچائے۔ میرے دوست، مجھے بھول جانا، میرے لیے دعا کرنا۔ دلیپ سنگھ نے پھر ایک جھرجھری لے کر آنکھیں بند کر لی۔ چند بار کلمہ توحید دہرایا، اس کی آواز خفیف اور مدھم ہوتی چلی گئی۔ ہونٹ کپ کپائے، بھینچے اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ بصرہ کے مسافر کی پتھرائی ہوئی آنکھیں کسی ایسی منزل کو دیکھ رہی تھیں جس کے مسافر واپس نہیں آتے۔ دلیپ سنگھ دائمی نیند کی گود میں جا چکا تھا۔ زبیر نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہا اور دلیپ سنگھ کا سر زمین پر رکھ کر حقارت سے پرتاپ رائے کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر تیر برساتے ہوئے جہازوں کا رخ کر رہے تھے اور جہازوں سے تیروں کا جواب تیروں میں آ رہا تھا۔ زبیر کے لیے فرار کی تمام راہیں بند تھیں۔ پرتاپ رائے کے اشارے سے 8-10 سپاہی اس پر پل پڑے اور اسے رسیوں میں جکڑ کر زمین پر ڈال دیا۔ زبیر حسرت سے اپنے جہازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔